أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ احباب کی وقال، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ جل شانہ نے صبر کرنے والوں کا، اطاعت کرنے والوں کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ اصلاً اس آیہ بینہ کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے کہ جن میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی ایمان لائے، جنہوں نے صالح اعمال کیے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو انہی لوگوں کے تسلسل کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو جنت نصیب ہوگی، جنت کی عظیم نعمتیں نصیب ہوں گی، وہی لوگ ہوں گے جو صبر کرنے والے ہیں، وہی لوگ ہوں گے جو سچ بولنے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس انداز سے پھر آگے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا الصابرین والصادقین، جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، والقانتین والمنفقین، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ سے استغفار کرنے والے، یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں، ان لوگوں کو رب تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا اور جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو احباب دی وقال، اس آیہ بینہ میں ایک تو جو پہلا لفظ بیان فرمایا، جو پہلے لوگ بیان فرمائے، ان کے بارے میں فرمایا الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، انہیں بھی اللہ جل شانہ جنت عطا فرمائے۔ صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ صبر کا معنی ہے ہر وہ ناگوار اور ناپسندیدہ چیز جس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، جس کو برداشت کرنا انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، اس کے باوجود اسے برداشت کر لینا، اس کا نام صبر۔ اور اس کی سب سے بڑھ کر جو خاص چیز بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ کاربند ہوتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو اچھے اعمال کی پاداش میں اس پر جو دیگر لوگوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اسے مشکلات کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، وہ ان تمام طعن و تشنیع کو پس پشت ڈال کر ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی عبادت پہ قائم رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صابرین کے درجے میں بیان فرماتا ہے۔ اور جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے کہیں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہوں۔ تو جو بندہ بھی
کسی مصیبت کے آنے پہ صبر کرتا ہے یا کسی اچھے کام کے کرنے پر صبر و تحمل کے ساتھ اسے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، تو اللہ جل شانہ ایسے بندوں کو بھی جنت نصیب فرمائے گا۔ پھر احباب دی وقار، سچ بولنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو گویا کہ جنت کا رستہ ہے، کہ بندہ ان اعمال کو کرتا چلا جاتا ہے اور دن بدن جنت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس آیہ بینہ کے آخر میں ارشاد فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور وہ لوگ جو رات کے پچھلے پہر میں سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی رب تعالیٰ جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے۔ تو احباب دی وقار، رات کے پچھلے پہر میں سحری کے وقت میں استغفار کرنے کی اہمیت کو کیوں بیان کیا گیا؟ مفسرین کرام نے اس کی چند ایک وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، اس وقت ہر طرف سناٹا چھایا ہوتا ہے، شور و غل ختم ہو چکا ہوتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت جب بندہ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، تو ایسے وقت میں بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہی عبادت کرتا ہے۔ باقی دن کے وقت میں تو ساری دنیا جاگ رہی ہوتی ہے، ایک تو شور شرابہ ہوتا ہے، بندے کو سکون قلب نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا اس کے اندر دکھلاوا بھی آ سکتا ہے۔ بندے کی اگرچہ دکھلاوے کی نیت نہ بھی ہو، لیکن جب اچھے کام شروع کرتا ہے پھر ذہن میں خیال آ سکتا ہے کوئی مجھے دیکھے گا، کہے گا بڑا نمازی ہے، بڑے نوافل پڑھنے والا ہے، بڑا گڑ گڑا کے دعا کرنے والا ہے۔ لیکن وہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سارے سو رہے ہوتے ہیں، اگر بندہ اس وقت اٹھے تو وہ گویا کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی شور شرابہ اسے ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکتا ہے۔ پھر دوسری اس کی خاص وجہ یہ بیان کی کہ یہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں رات کی ظلمت جا رہی ہوتی ہے، رات کی تاریکی جا رہی ہوتی ہے، اور دن کا نور، صبح کا نور آ رہا ہوتا ہے، دن کا اجالا پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک استعارہ ہو گیا کہ جیسے رات کی تاریکی ختم ہو کر صبح کا نور پھیلتا چلا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ ایسا خاص وقت ہے کہ جیسے اس وقت رات کی ظلمت ختم ہوتی جا رہی ہے اور صبح کا نور پھیلتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے صبح کا نور پھیلتا ہے، ایسے ہی بندے کے دل سے ظلمت اور قدورت ختم ہو جاتی ہے، اور اس وقت بندے کے دل میں اللہ کی محبت کا اور اللہ کی اطاعت کا نور پیدا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک استعارہ کے طور پہ گویا کہ ہو گیا کہ جیسے رات کی تاریکی جاتی ہے، صبح کا نور آتا ہے، تو جو بندہ اس وقت میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو اس کے دل کی ظلمت بھی دور ہو جاتی ہے اور دل کے اندر نورانیت ہی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت بندے کو بہت میٹھی نیند آتی ہے، بڑی پرسکون قسم کی نیند آتی ہے، اور انتہائی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یقیناً جس کام کے اندر بندے کو جتنی مشکل برداشت کرنا پڑتی ہے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔
کہ بندہ اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر، اپنا نرم و نازک بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، تو اس پر رب تعالیٰ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے کہ یہ بندہ کیسا کمال درجے کا ہے کہ اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر سب کچھ قربان کر کے یہ میری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو اس وجہ سے رب تعالیٰ کی خاص عنایات اس بندے پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور تجلیوں کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے جیسے صبح کا نور آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو جب تیسرا حصہ باقی رہتا ہے، یعنی رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو جو رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا، اپنی شان کے لائق اپنی خاص توجہ فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو فرمایا یہ ایسا خاص وقت ہوتا ہے کہ جب سخی اور کریم خود یہ ندا کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ ایک شاعر نے بھی اسے اس انداز سے بیان کیا، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو یہ ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے کہ جب کریم اور سخی خود اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ بندہ کسی کے دروازے پہ جائے، خود جا کے سوال کرے، اگلے بندے کی مرضی ہے دے یا نہ دے، لیکن جب بندہ خود ہی باہر لے کے بانٹ رہا ہو پھر یقیناً جو بھی جائے گا وہ اسے عطا کر دے گا۔ تو یہ گویا کہ ایسا وقت ہے کہ جب رب تعالیٰ خود مغفرتیں بانٹ رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ برکتیں بانٹ رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ رزق بانٹ رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ شفائیں بانٹ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اسے زیادہ محنت و مشقت نہیں کرنی پڑے گی، اسے زیادہ دروازے پہ دستک دے کے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ کریم خود بانٹ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ سوال ہاتھ آگے کرے گا تو کریم اسے عطا فرما دے گا۔ یہ رزق مانگے گا رزق دے دے گا، یہ مغفرت مانگے گا مغفرت دے دے گا، بیماریوں سے شفا مانگے گا تو رب تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ تو احباب دی وقار یقیناً یہ بہت کمال وقت ہوتا ہے، بندے کو چاہیے کہ اس خاص وقت کو بھی اپنے لیے غنیمت جانے، اور جب بھی موقع میسر آئے اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ سے استغفار کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، والملائکۃ واولو العلم، اور تمام فرشتوں نے بھی اور تمام علم والوں نے بھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، قائما بالقسط، اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ نظام عالم کو قائم رکھنے والا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی بہت غالب اور حکمت والا ہے، بہت غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ تو احباب دی وقار اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات پر خود ہی گواہی دینا کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خود اللہ نے ارشاد فرمایا شاہد اللہ، اللہ تعالیٰ خود اس بات پہ گواہ بن گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو احباب دی وقار یہ بھی بہت کمال درجہ ہے کہ خالق و کائنات
اپنے واحد ہونے پر خود دلیل دے رہا ہے، خود گواہی رب تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور جتنے بھی علم والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی گواہی دیتے ہیں، تمام ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کریم ایسی عظیم ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر احباب دی وقار یہ ایسی عظیم آیت ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ دو کافر غیر مسلم جو سابقہ کتابوں کو جاننے والے تھے یہود و نصارہ میں سے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا تھا۔ کچھ چیزیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں انہوں نے دیکھی تو انہوں نے شک محسوس کیا کہ یہ تو جو ہماری کتابوں کے اندر جس پیغمبر کی نعتیں بیان کی گئی، جس پیغمبر کی خصوصیات بیان کی گئیں، وہی خصوصیات ان کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے پھر حضور سے سوال کیا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ احمد ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ہی احمد ہوں، چونکہ ان کی کتابوں میں حضور کے یہ نام ذکر ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، کہنے لگے، انہوں نے سوال یہ کیا کہ اللہ کی ذات پر آپ کے نزدیک سب سے بڑی گواہی کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک پر سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ رب تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے وجود پر گواہی مانگی تو رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نبی علیہ السلام نے انہیں یہ آیت سنائی تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ یہ ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر سب سے بڑی گواہی موجود ہے، اور وہ خود خالق کائنات کی گواہی ہے، اس کے بعد اللہ کے فرشتوں کی گواہی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی علم والے ہیں ان کی گواہی ہے۔ اور مفسرین کرام نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا کہ جب یہ آیہ بینہ نازل ہوئی تو اس وقت بیت اللہ شریف میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، تو فرمایا وہ 360 بت جب یہ آیہ بینہ نازل ہوئی تو تمام بت اس وقت سجدے میں گر پڑے، یعنی وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ ایسی کمال درجے کی آیت ہے، تو یقیناً اس میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا تذکرہ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی اللہ کی بارگاہ میں جو گواہی ہے اس کا تذکرہ بھی ہے، اور اس میں علم والوں کی عظمت و شان کا تذکرہ بھی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کو بیان فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی کو بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا تذکرہ بھی فرمایا کہ جیسے اللہ اپنے وحدہ لا شریک ہونے پہ گواہ ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پہ گواہ ہیں، ایسے ہی جتنے بھی علم والے ہیں وہ تمام کے تمام بھی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پہ گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی علم کی دولت عطا فرمائے، قرآن کا سنت کا نور رب تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔